جب اس کی اشاعت کے بعد دوبارہ اسے دیکھنے کا موقع ملا اور بار بار دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد اکبر حنیف کی بہت سی نئی غزلیں جو رد عمل کی بات کی تھی ان میں ایک تبدیلی بھی نظر آئی، اور وہ تبدیلی اس چیز کا اشارہ ہوتی ہے کہ شاعر جو ہے وہاں رک نہیں گیا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ایک کتاب آنے کے بعد اس کی اگر خاطر خواہ پذیرائی ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے، اور ہم اسی لائن سے چمٹے رہتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں جتنے یہاں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ جناب صدر نے مجھے 3 منٹ دیے ہیں جو غالباً پورے ہو چکے ہیں، نہیں ابھی ہیں 3 ہو گئے، تو میں بعد میں سے اور کچھ اینگل سے دیکھتا رہا کہ ابھی ایک ہمارے نفسیات میں ایک تھیوری ہوتی ہے کہ ٹیرر مینجمنٹ تھیوری، ٹیررسٹ والی نہیں، ٹیرر مینجمنٹ تھیوری جو ہوتی ہے، جو خوف ہوتے ہیں انسان کو لاحق، جس میں سب سے بڑا خوف جو ہوتا ہے وہ موت کا خوف ہوتا ہے، یا جس میں عزت کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، یا جس میں اکمل کے ہاں جو خوف ہے اس کے ہاں وہ خوف جو ہے وہ ایک اور اینگل سے بکھر جانے کا خوف ہے، اپنے بکھر جانے کا، ذاتی حیثیت میں بکھر جانے کا، اور اپنے گھرانے کے بکھرنے کا، اپنے معاشرے کے بکھرنے کا، یہ خوف بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہر شاعر اس خوف کو کس طرح مینج کرتا ہے۔ تو سائیکالوجی میں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا معذرت کے ساتھ جو ہی ہم نے تو کالے کیے ہوئے جو ہی بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ ہم اس خوف پہ قابو پا رہے ہوتے ہیں اور اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں خدا سے ایک رابطہ بنا کے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ اب ہم نے چلے جانا ہے تو آگے جو پیش آنا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کے یہاں یہ خوف کیوں مینج ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا لکھا ہوا کہاں ہوگا، یہ موجود بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور موجود ہوگا مطلب ایک بہت اچھی مثال میرے ذہن میں ہے، نام لیے بغیر کہوں گا، وفات پا کے ہمارے دوست تھے، تو ان کا آخری 2 ہفتے میں مجھ سے یہی سوال تھا کہ نوید مجھے سیدھی سیدھی بتاؤ کہ میں غزل میں کہاں کھڑا ہوں۔ اچھا اس وقت میں نہیں سمجھا، لیکن جس دن اچانک ان کی وفات کی خبر ملی تو میں نے کہا یہ ان کی ٹیرر، جو ان کے اندر جو ٹیرر تھا وہ اس کو مینج کر رہے تھے۔ کچھ لوگ بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے بعد کیا کریں گے۔ اچھا اب دوسری میں مختصر بات کروں گا، دوسری چیز جو ہوتی ہے سائیکالوجی میں ہوتی تو بہت سی چیزیں ہیں کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، بنیادی طور پہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ جناب صدر میں بھی ہے، مجھے بھی ہے، کیونکہ شاید اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی میں انسان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ انسان کے قابو میں نہیں ہوتے، نہ اس کی محبت اس کے قابو میں ہوتی ہے، نہ اس کی نفرت اس کے قابو میں ہوتی ہے، اور اس میں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مریض ہے، لیکن ہم تو اسے مریض نہیں مانتے، کیونکہ اگر اس کو مریض مانیں گے تو پھر میں بھی فاؤنٹین ہاؤس میں ہوگا، آپ بھی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں ڈاکٹر فخر عباس سے راستے میں بات کر رہا تھا کہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، ہی کین لو اینڈ ہی کین بی لوڈ، لیکن اس کا جو لو ہوتا ہے، اس کا جو پیار ہوتا ہے، بعض اوقات وہ صرف کے مخالف کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جب بعض وقت اس کی ہمدردیاں اتنی شدت اختیار کر جاتی ہیں کہ جس سے وہ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا باپ کیوں بن رہا ہے، بنا اگر آپ اپنی زبان میں بات کریں جی سوار ہو جانا دوست کا، تو مجھے اکمل کیا یہ چیز میں محسوس ہوئی، اور یہ اکمل کیا اس لیے محسوس ہوئی کہ اس کے ہاں جس چیز کا بھی دکھ ہے، جو بھی کرب ہے، جو بھی رنج ہے، وہ اپنی حدوں کو چھوٹا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹیرر مینجمنٹ بھی جس طرح ضرورت تو مجھے دیوار کی کیوں، میں اپنے غم سنانا چاہتا ہوں، کوئی اچھا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، پھر لوٹ آئیں گے کسی روز میں ساتھ
کچھ دعاؤں کے پرندوں کو اڑایا ہوا ہے. اس طرح بے شمار اشعار جو ہے ہمارے ہاتھ ہے کاسے نہیں ہے. اچھا یہ انا جو ہے یہ بھی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے آتی ہے. یا وہ انتہا کا انا پسند ہوگا, بہت مغرور ہوگا, کیونکہ یہاں بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی جذبات میں آتی ہیں, ایموشنز میں آتی ہیں اور انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو ہماری طرح یہ بھی بیمار ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اکمل حنیف کے ہاں جو جذبہ ہے محبت کا, شروع میں تو اس نے محبوبہ کو خاصا چھپا کے رکھا ہے کتاب کے شروع کے صفحات میں, تاکہ وہ دیکھ نہ لے. میں نے خاصی تحقیق کرنے کی کوشش کی جب کتاب کا دیواچہ لکھ رہا تھا, لیکن پھر جب میں نے اس شعر میں پہنچا کہ 10 برس میں ہوا تھا پیار مجھے, 30 کا میں ہوں 20 سال کے دکھ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا سر, کیا 10 برس میں ہوا تھا پیار مجھے, حالانکہ میرے منہ سے اکثر نکلتا 20 کا میں ہوں 30 سال کے دکھ. تو میں نے برے والا میں تقریب میں جب تھوڑا سا گفتگو کی تو میں نے کہا برے والا والوں یہ 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس تھا, ہمارا کام نہیں, آپ لوگ نے. بہت شکریہ.